بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اب تک جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے متعلق جتنا کام لکھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ آپ تمام حضرات نے اہتمام سے مکمل کر لیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، سلسلہ تدریس کو آگے بڑھائیں تو آج جو ہم نیا سبق پڑھیں گے وہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے خضر کا کام کروں۔ عزیز طلبہ، خضر کے معنی رہبر اور رہنما کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو راستہ دکھاتے ہیں، جو رہنمائی کرتے ہیں۔ اور خضر ایک بزرگ کا نام بھی ہے جن سے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ ایک بزرگ ہے مشہور، اور کچھ کے نزدیک ان کا شمار نبیوں میں ہوتا ہے۔ ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا کام ہے کہ دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو وہ راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کے شاعر نے مختلف بھلائی کی جو کام ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا، اور ایک ایسی شخصیت کے طور پہ بننے کی یا ایسی شخصیت بننے کی خواہش کا اظہار کیا اس نظم میں، جو تمام انسانیت کے دکھ کو، درد کو محسوس کرے اور ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوششیں کرے۔ اس تمنا کا اظہار اس نظم میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے۔ نظم کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اس نظم کے کچھ الفاظ معنی ہیں جو بورڈ پہ لکھ دیے گئے ہیں، وہ آپ نوٹ فرما لیں، اس کے بعد ان سلسلے کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ بورڈ پہ دیکھ لیں اور ان الفاظ معنی کو کاپی میں اتار لیں گے۔ جیسے لفظ لکھا ہے خضر، اس کے معنی رہبر، رہنما، لب ہونٹ، بینائی بصارت یعنی آنکھ کی روشنی، جس روشنی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، نور و ضیاء روشنی اور چمک، دیدہ تر روتی ہوئی آنکھ، ناتوانی کمزوری، ضعیف بزرگ، کمزور کو بھی کہا جاتا ہے، ناتواں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن عموماً بڑی عمر کے لوگوں کو ہی ضعیف کہتے ہیں، بزرگ۔ عصا لاٹھی، وہ جس کے سہارے بزرگ لوگ یا کمزور لوگ جس کے سہارے چلتے ہیں، ایک لکڑی ہاتھ میں پکڑ کے اس کو عصا یا لاٹھی کہتے ہیں۔ یہ اس نظم سے متعلق کچھ الفاظ کے معنی ہیں جن کا جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے، جن کو آپ اپنی کاپی پہ نوٹ فرما لیں گے۔ اس کے بعد اپنی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 93 یعنی 93 پیج نمبر جو ہے وہاں سے اس نظم کا آغاز کریں گے۔ کتابیں کھول لیجئے صفحہ نمبر 93 پہ، اور اس نظم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر کیا ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس نظم کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تین مصروں پہ مشتمل بند ہے، اور ایسی نظم جس کا ہر بند 3 مصروں پہ مشتمل ہو، حیت کے اعتبار سے ایسی نظم کو مثلث کہتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ہر وہ نظم جو 3 مصروں پہ مشتمل بند کے ساتھ اس کو مثلث کہتے ہیں حیت کے اعتبار سے، تو یہ بھی حیت کے اعتبار سے نظم جو ہے وہ مثلث ہے۔ اب اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بندے فرماتے ہیں وہ کہ درد جس دل میں ہو اس دل کی دوا بن جاؤں، درد جس دل میں ہو
اس دل کی دوا بن جاؤں، کوئی بیمار اگر ہو تو شفا بن جاؤں، دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی میں دعا بن جاؤں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان مختلف مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی ایک مصلحت ہے یقیناً، اس لیے ہم تمام پریشانیوں کو بخوشی تسلیم کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا سمجھ کے اس پہ راضی رہتے ہیں، لیکن تکلیف کا اظہار تو خیر ہوتا ہی ہے، فطرت ہے انسان کی۔ تو شاعر اس بند میں ان لوگوں کے لیے جو کہ دکھی دل ہیں، مسائل کا شکار ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے وہ شفا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ ذریعہ بن جانا چاہتے ہیں کہ وہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں اور جو دکھوں میں پریشانی مبتلا ہیں، شاعر بتاتے ہیں، اس بات کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے شفا، یعنی ان کی شفا کا ذریعہ بن جاؤں، کوئی سبب بن جاؤں، اور وہ جو دعائیں کرتے ہیں میں بھی ان کی دعاؤں کا حصہ بن جاؤں، یعنی ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے میں عملاً اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں ضرور کروں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اف وہ آنکھیں کہیں بینائی سے محروم کہیں، اف وہ آنکھیں کہیں بینائی سے محروم کہیں، روشنی جن میں نہیں، نور جن آنکھوں میں نہیں، میں ان آنکھوں کے لیے نور و ضیاء بن جاؤں۔ یہ اس بند میں شاعر ان افراد کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ بینائی سے محروم یعنی نابینا لوگ ہیں، جو زندگی کی رونقیں دیکھ نہیں سکتے، جن کو چلنے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے شاید تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ افراد جو بینائی سے محروم ہیں، جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان آنکھوں کے لیے روشنی بن جاؤں، اجالا بن جاؤں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں ان کا سہارا بنوں، ایسے لوگوں کا میں سہارا بن جاؤں جو دیکھ نہیں پاتے، وہ یقیناً دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ان کے کام کرنے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے میں ان کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاؤں۔ پھر اگلے بندے فرماتے ہیں ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، اف وہ آنسو جو کسی دیدہ تر سے نکلے، میں اس آنسو کو سکھانے کو ہوا بن جاؤں۔ اس میں ہی پریشان حال لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو پریشانی میں ادھر ادھر نکلتے ہیں اور غم سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دیدہ تر یعنی وہ آنکھ جس سے آنسو بہہ رہے ہوں، آنسو جاری ہوں، تو فرماتے ہیں وہ جو دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں ان کے آنسو کو سکھانے کا کیا بن جاؤں؟ ہوا بن جاؤں، یعنی ان کی پریشانیاں دور کرنے کا ذریعہ بن جاؤں۔ ہوا سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ میں ان کے دکھ دور کر دوں، جب دکھ دور ہو جائیں گے تو آنسو خود بخود کیا ہوں گے؟ سوکھ جائیں گے۔ ہوا سے مراد یہاں پہ یہ نہیں کہ ہوا بن کے آنسو سکھانا، بلکہ ان کی پریشانیاں دور کر کے ان کے آنسوؤں کو روکنا ہے۔ پھر اگلے بندے شاعر فرماتے کہ عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں، عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں، ناتوانی سے جو ہر روز جھکے جاتے ہیں، ان ضعیفوں کے سہارے کو عصا بن جاؤں۔ اس میں کمزور، ناتوا اور بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں شاعر کہ جو اب وہ عمر کے تذکرہ، جو عمر کا حساب ہے اس کے مطابق اب وہ کمزور ہو گئے، ان سے کھڑا صحیح سے نہیں ہوا جاتا، وہ اپنے کام صحیح سے نہیں کر پاتے، اور کمزوری کے باعث ان کی زندگی جو ہے وہ پریشانی میں بڑھتی جا رہی ہے۔ فرماتے میں ایسے ضعیف اور کمزور لوگوں کی کیا بنوں؟ سہارا بن جاؤں۔ عصا یعنی لاٹھی بن جاؤں، یعنی ان کا سہارا بن جاؤں، میں ان کے کام آؤں۔ یہاں پہ اس بند میں بزرگ اور ناتواں لوگوں کا تذکرہ کیا شاعر نے۔ آخری بند ہے، فرماتے ہیں دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، جب مسافر کہیں رستے سے بھٹک جائے کوئی، خضر کا کام کروں راہنما بن جاؤں۔ اس بند میں شاعر ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو راستوں سے بھٹک جائیں، منزل سے دور ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے رہنما بن جاؤں، میں راستہ دکھانے والا بن جاؤں ان کے لیے۔ ایسے مسافر جو بھٹک گئے ہیں ان کو صحیح راستہ بتاؤں۔ اس نظم کے شاعر حامد اللہ افسر ہیں
جنہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دکھی انسانیت کے کام آنے کا جو تصور پیش کیا، یعنی جو ان کی نیت ہے کہ ہمیں کس طرح تمام طرح کے انسانوں کے کام آ جائیں، چاہے وہ بیمار ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ لاچار ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہی کیوں نہ ہوں۔ شاعر کی تمنا ہے کہ وہ سب کے ساتھ کام آئیں، سب کے کام آ جائیں، سب کی مدد کریں اور کسی نہ کسی کام کو کسی نہ کسی ذریعے میں ان کے ذریعے کے طور پہ استعمال ہو جائیں۔ تو یہ ہماری بھی سوچ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب ہم نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں تو پیدا کرے گا ہی، لیکن نیت کے بقدر ہمیں نیکی اور ثواب ضرور ملے گا، اور ہمارا ہر عمل ہر کام جو ہے وہ ثواب کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور ثواب جو ہے وہ بقدر نیت ملتا ہے۔ تو ہم بھی نیت کریں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے پریشان حال ہیں، میں ان کے لیے کچھ کروں۔ دیکھیں ضروری نہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ مالی امداد کا مستحق ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی نابینا ہی ہو، ہر کوئی غریب ہی ہو۔ مختلف قسم کے لوگ مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کے کس طرح کام آ سکتا ہوں، میں کس کے کس طرح کام آ سکتا ہوں، میں اس کے ذریعہ بنوں، اس کے کام آنے کا، اس کی بھلائی کا، اس کی خدمت کا، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں ضرور کروں۔ یہ نیت کریں، یہ عزم کریں۔ ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے قریب قریب میں، گلی محلوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے، جو کسی اعتبار سے پریشان حال ہیں۔ ہمیں ان کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے ان کے کام آنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جس ضروری ہے، جس طرز پہ ضرورت ہو ان کو، اس طرز کی مدد کی جائے۔ ایک انسان پیاسا ہو تو اس کو پانی پلایا جائے، اس کو کپڑے نہیں دیے جائیں گے۔ اسے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ اور جو کپڑوں کا محتاج ہے اس کو کپڑے دیے جائیں گے، اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح کی جس انسان کو ضرورت ہو، ہم اس کی اسی طرز پہ اس کی کہنا ہے کہ مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ نے ہمیں بھیجا بھی اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ یہی ہماری پہچان ہے، اور یہی ہمارا عزم ہے، اور یہی ہمارا طریقہ ہے۔ امید ہے کہ نظم سمجھ آئی، نظم کی تعریف سمجھ میں آئی، مثلثی تعریف سمجھ میں آئی، الفاظ معنی آپ نے دیکھ لیے۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ الفاظ معنی تحریر اور یاد کریں۔ باقی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوسری چیزوں میں دوبارہ بات کریں گے۔ پہلے ڈائری نوٹ فرما لیں، یہ ڈائری نوٹ فرما لیں۔ نظم خضر کا کام کرو، ان کے الفاظ معنی تحریر کریں اپنی کاپی میں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ان کے سوال جواب کو سمجھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔